कभी जमीन पर एक बस्ती थी। ऐसी बस्ती जहां दिन की रोशनी भी गुनाहों के साए से खौफ खाती थी, जहां इंसान ने सिर्फ फितरत का नहीं खुद खालिक का इनकार कर दिया था। फिर एक दिन आसमान खामोश न रहा। ये दास्तान है उन लोगों की जो अपनी ख्वाहिशात को कानून बना बैठे, और एक ऐसे पैगंबर की जो तन्हा उनके दरमियान रोशनी की आखिरी किरण बनकर खड़े रहे। ये सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं, ये हर उस मुआशरे का अंजाम है जो हया को जुर्म और गुनाह को फख्र समझने लगे। आज हम खोलने जा रहे हैं उस वक्त का दरवाज़ा जहां ज़मीन उल्टी गई, आसमान बरस पड़ा और वक्त ने गवाही दी कि अल्लाह की रस्सी दराज ज़रूर है मगर बेअसर नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, क्या था उनकी कौम का असल जुर्म, और वो कौन सा लम्हा था जब अर्श से अजाब का फैसला सादिर हुआ। और सबसे अहम सवाल, क्या वो कौम मिट चुकी है या वो आज भी हमारे दरमियान सांस ले रही है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि तारीख के आईने में खुद को पहचान सकें तो अभी दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और अब आइए उस शहर गुनाह की तरफ चलें जहां इंसान ने फितरत से जंग छेड़ी और अंजाम सिर्फ एक निशानी बन गया। तारीख के किसी गुमशुदा सफ़े पर एक काफिला रवां था। मंजिल किसी बस्ती का नाम नहीं था बल्कि हक की तलाश थी। काफिले में दो वजूद नुमायां थे। एक बुजुर्ग चेहरा, आंखों में यकीन, लबों पर तौहीद, वो खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और दूसरे जवानी का नूर लिए खामोश मगर बेदार निगाहों वाला वो मर्द जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साए में परवान चढ़े, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने पाकीज़गी, फितरत और हक की पासबानी के लिए चुना। उनकी रगों में सिर्फ नसब नहीं, नबूवत का नूर भी दौड़ रहा था। अल्लाह ने उन्हें भेजा सदोम की तरफ, एक ऐसी बस्ती जो नेमतों में डूबी हुई थी मगर रूहानी तौर पर बंजर हो चुकी थी। ये वो ज़मीन थी जहां मुआशरती बेराह रवी कानून बन चुकी थी और फितरत का तसव्वुर भी जुर्म था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वहां अकेले नहीं गए थे बल्कि अल्लाह की जानिब से एक पैगाम लेकर गए थे, हक, हया और फितरत का पैगाम। मगर क्या एक फर्द पूरी बस्ती के खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्या नूर तारीकी को निगल सकता है या तारीकी सब कुछ निगल जाएगी? ये बस्ती खुशहाल थी। नहरों के किनारे सरसब्ज वादियाँ, शादाब खेत, मुआशी इस्तेहकाम, तिजारत, दौलत, ऐशो इशरत। मगर अंदर से ये ज़मीन खोखली थी। रूहानी तौर पर यह बस्ती मर चुकी थी। यहाँ इंसान ने अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया था। अक्ल, हया, शर्म और फितरत सब बेमानी अल्फाज बन चुके थे। वो अमल जिसे फितरत का सबसे बड़ा इनकार कहा जाए वहाँ आम था। मर्दों का मर्दों से ताल्लुक, जुल्म का जश्न और गुनाहों का फ़ख्र। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ऐसा फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने नहीं किया। बेशक तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो बजाय औरतों के, बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। दोस्तों, ये बस्ती सिर्फ फासिक न थी, ये फितरत की दुश्मन बन चुकी थी। जब जुल्म, सरकश और फितरत से इनकार एक मुआशरे का कानून बन जाए तो वहाँ हक की बात करना जुर्म बन जाता है और नेकी अजनबी। ऐसी ही बस्ती थी सदोम, जहाँ एक मर्दे हक तन्हा खड़ा हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आवाज़ गूंजी मगर उस बस्ती के कान बंद थे। वो बस्ती बज़ाहिर जिंदा थी लेकिन दरअसल एक कब्रिस्तान थी। अंधेरे में अगर एक चिराग भी जल जाए तो वो सिर्फ रोशनी नहीं फैलाता, अंधेरे को चैलेंज भी करता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो वाहिद चिराग थे जो फितरत से बगावत करती बस्ती के बीचों बीच अल्लाह का नूर लेकर खड़े हुए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इस दावत पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ रब्बिल आलमीन है। ये सदा पहली बार उस बस्ती में गूंजी, अल्लाह से डरो, हया इख्तियार करो, फितरत की तरफ लौट आओ। मगर कौम ने क्या किया? वो हंसे, मजाक उड़ाया, ताना दिया, कहने लगे, लूत ये तो पाकीज़ा बनता है, अपनी औरतें छोड़कर ये मर्दों के खिलाफ बोलता है, चलो इसे निकाल दो। हमारी बस्ती पाकीज़गी वालों के लिए नहीं।
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ کہنے لگے، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ لوگ تو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ ناظرین، قوم نے صرف انکار نہ کیا بلکہ طہارت کو جرم بنا دیا۔ لوط علیہ السلام نے صبر کیا، بار بار پکارا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ اب وہ نبی کو نہیں، فطرت کو جھٹلا رہے تھے، اور فطرت کے انکار پر کائنات کبھی خاموش نہیں رہتی۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب فطرت نوحہ کرے، جب انبیاء کی آوازیں پتھروں سے ٹکرا کر لوٹ آئیں، تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ فرشتے اترتے ہیں، مگر ان کے ہاتھوں میں پھول نہیں ہوتے بلکہ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ 3 فرشتے تھے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی، مگر ان کی نظریں فوراً ان کے چہروں پر جم گئیں۔ یہ چہرے کچھ اور کہہ رہے تھے، سکون نہیں، صبر نہیں، بلکہ فیصلہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، کہا، کیا تم کسی ہلاک کرنے والے کام پر آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، وہ قوم جو حد سے بڑھ چکی ہے۔ اب وہ مہمان بستی سدوم کی طرف بڑھے، انسانی شکل میں خوبصورت چہروں کے ساتھ، ایک آزمائش، ایک پردہ۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ مہمان اس بستی میں کیسے آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے لیے رنجیدہ ہوئے اور دل تنگ ہو گیا، قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ دوستو، وہ فاسق قوم فرشتوں کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ لوط علیہ السلام چیخ اٹھے، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ پھر ہوا وہ جو دنیا کی آنکھ نے شاید کبھی نہ دیکھا ہو۔ جب قدرت غضبناک ہو تو زمین اپنی کروٹ بدلتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی جو تہ بتہ تھے۔ ناظرین، ایک فرشتے نے اپنے پر کے کنارے سے پوری بستی کو آسمان کی طرف بلند کیا، پھر زمین پر پٹخ دیا۔ کہتے ہیں کہ آسمانوں نے اس قوم کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر وہ زمین پر خاموش ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ قوم لوط مٹی بن گئی، لیکن ان کے گناہوں کی گواہی آج بھی ڈیڈ سی کے کنارے بکھری ہوئی ہے۔ یہ عذاب محض سزا نہ تھا، یہ نشان تھا ہر آنے والے وقت کے لیے کہ جب فطرت سے بغاوت ہوتی ہے تو زمین گواہ بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا، یہ زمین آباد تھی، یہاں کہکہے تھے، بازار تھے، لیکن دل و نگاہ میں حیا نہ تھی۔ آج وہی زمین خالی ہے، خاموش ہے، لیکن اس کی خاموشی چیخ رہی ہے۔ ڈیڈ سی اردن اور فلسطین کے درمیان واقع دنیا کی سب سے نیچی سطح پر واقع سمندر ہے، اتنا نمکین کہ کوئی ذی روح یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ مفسرین اور مورخین کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کی بستیاں تھیں، یہی وہ سرزمین ہے جسے اللہ نے الٹ دیا، یہی وہ پانی ہے جو گواہ ہے کہ جب حد پار ہو جائے تو رحمتیں نہیں، فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک وہ بستی ایک واضح راستے پر واقع ہے جو آج بھی باقی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جگہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ ایک الہی نشانی ہے۔ افسوس، آج ہم ڈیڈ سی کو صرف سیاحتی مقام سمجھتے ہیں، تصاویر لیتے ہیں، نمک جمع کرتے ہیں، لیکن عبرت نہیں لیتے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں مگر پلٹ کر واپس یہ کہنے نہیں آتے کہ ہم نے عبرت دیکھی۔ ہم پھر ویسے ہی گناہ دہرا رہے ہیں، ویسی ہی سرکشی، ویسی ہی بے حیائی، تو کیا وہی انجام نہیں دہرایا جا سکتا؟ ہر قوم کی کہانی ایک دن ختم ہوتی ہے، لیکن ان کی نشانیاں باقی رہتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو آنکھ رکھتے ہیں، جو دل رکھتے ہیں، جو اللہ کی پکار سننا چاہتے ہیں۔ آج کے انسان نے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو لیا ہے مگر اپنی روح کو فراموش کر دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جن گناہوں پر وہ قوم ہلاک ہوئی، وہ گناہ ہم نے نہ صرف قبول کیے بلکہ فخر کے ساتھ انہیں حقوق کہہ کر اپنا لیا؟
قوم لوط کا جرم صرف جنسی بے راہ روی نہ تھا، بلکہ وہ نبی کا انکار، ظلم پر ضد اور حق سے دشمنی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم شہوت میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم جانتے ہو جو کچھ کرتے ہو؟ پیارے دوستو، یہاں ایک بہت اہم اور سادہ سا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم بچ نہیں سکتے؟ یہ سوال خالی نہیں، یہ آئینہ ہے۔ اگر ہم بھی وہی روش اختیار کریں، اگر ہماری بستیوں میں بھی حق کی آواز کو دبایا جائے، اگر ہم بھی حیا کو مذاق سمجھیں، تو کیا ہمارا انجام مختلف ہوگا؟ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب پکڑا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر برسائے، بعض کو چنگھاڑ نے پکڑا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا۔ دوستو، کیا ہم اب بھی سمجھنے کو تیار نہیں؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے تنہا اللہ کا پیغام سنایا، انکار برداشت کیا، مگر حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ نجات صرف اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ ہے۔ آج ہمیں ایک بار پھر حضرت لوط علیہ السلام جیسی جرأت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دعا کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، یہ داستان ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب آپ کے دل میں لکھے جانے کا وقت ہے۔ ڈیڈ سی اب بھی گواہی دے رہا ہے کہ خدا خاموش نہیں۔ اگر آپ نے سچ کو محسوس کیا، اگر دل میں لرزہ آیا، تو یہ ویڈیو اکیلے نہ دیکھیے، اسے بانٹ دیجیے، شاید کسی اور کی آنکھ بھی کھل جائے۔ داستان اردو پر ایسی مزید روحانی اور تاریخی صدائیں سننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاعات بھی بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ ہمیں حق کی راہ دکھائے اور گمراہی سے بچائے، آمین۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔